شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور ISI چیف صاحب محمد عاصم ملک صاحب اور ISPR چیف احمد شریف چودھری صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور نادرا ڈائریکٹر یا جو بھی ہیں جو صاحب جنہوں نے نادرا کے آفس میں انتہائی خبیث اور بغیرت لوگوں کو بٹھا رکھا ہے، اور جو PTI اور TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب محمد یحییٰ آفریدی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان جناب محمد آصف علی زرداری صاحب۔ میں کل رات کو گیا تھا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی اذان کے بعد میں یہاں سے نکل گیا تھا تاکہ میں اپنے شادی وارڈ پر اپنا نام چینج کروا سکوں۔ تو جو الیکٹرک بس والا تھا اس نے مجھے لا علمی میں یا جان بوجھ کر اور PTI اور TTP کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے نادرا چوک پہ اتار دیا، اور جب میں بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان ہمارے یہودی خاندان کا ہے تو وہ لڑکا ہنس رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں چل یہ رہا ہے کہ ہماری یہودی کمیونٹی اور بنی اسرائیلی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بس ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے اس میں بھی قبضہ کر رکھا ہے، اور ہوٹل بزنس میں بھی، اور دوسرے محکمے میں بھی جن میں آٹو فائنینس ہو گیا اور ریئل اسٹیٹ ہو گیا۔ یعنی کہ یہودی پاکستان میں خود تجارت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نوکریوں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان بھی تجارت میں ہیں لیکن کم ہیں، اور جو تھے ان کی ایک بڑی تعداد کو یہ گل پلازہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ایک بڑی تعداد کو بلدیہ ڈاؤن والا جو سانہ تھا، سانہ طاہر پلازہ، میرا خیال ہے طاہر نام تھا اس بلڈنگ کا، طاہر پلازہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ بہرحال اس ڈائریکٹر کو علم کیسے ہوا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں؟ کیونکہ بار بار میری جیب کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں اسے دوبارہ بات کرنے گیا تو یہ پہلے تو بڑا ریلیکس انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا دوسری بار تو یہ مجھ سے بات کرتے کرتے کمرے سے غائب ہو گیا۔ تو یہ کہاں چلا گیا تھا، نیچے کہیں گیا تھا یا اوپر گیا تھا، نہیں معلوم، لیکن یہ بہرحال میرا خیال ہے لفٹ میں سوار ہوا تھا یہ شاید۔ تو اس طریقے کے لوگوں کو اگر نادرا آفس میں بٹھانا ہے تو پھر ہمیں نادرا کی بھی ضرورت نہیں ہے، نادرا کو بھی بند کر دیا جائے۔ غضب خدا کا، اتنی بڑی تعداد میں 804 آپ لوگوں نے مختلف محکمے میں بٹھا کے رکھے ہوئے۔ اب اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس بندے نے بھی اپنی پراپرٹیاں کس طریقے سے افغانیوں کو اور ایرانی یہودیوں کو اور افغانی یہودیوں کو پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے میں معاون و مددگار ہے، اور بدلے میں اس نے کہاں سے پیسہ اکٹھا کر دیا ہے نہیں معلوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نے ملک ریاض کے خلاف کام کیا، بہت اچھا کیا ہے، تمہیں تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ تو یہ طنز ہے اس کا۔ تو ایسے خبیث لوگوں کو، ایسے بدباطن لوگوں کو، ایسے ملک دشمن لوگوں کو نادرا میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میرا بڑا بھائی جو PTI اور TTP کا سپورٹر ہے اس کو بھی پاسپورٹ آفس میں نہیں ہونا چاہیے، جو صاحب بات ہے میں کروں گا۔ تو
اور وہاں پہ افغانستان کے ہمارے یہودی خاندان کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے یہودی لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے. مجھے وہاں پٹھان ہی پٹھان نظر آ رہے تھے. پنجابی بھی ہوں گے لیکن وہ کم تھے، وہ بھی پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کے ہی سپورٹر تھے. بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہو، لیکن وہ خاموش تھا. تو ان جیسے لوگوں کو جب آپ گورنمنٹ محکموں میں رکھو گے تو پلیز پہلے پوری جانچ پڑتال کروا لینی چاہیے. یہ تو وہی بات ہو گئی کفر والی کہ دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے لیے اٹھیں گی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. تو تنخواہ تو گورنمنٹ سے لے رہے ہیں لیکن سپورٹ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کو اور افغانستانی اور ایرانی یہودیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ممالک کے یہودیوں کو بھی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے غور و فکر کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا یہودی خاندان کا عمران خان پاکستان کو ہر صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور میٹرو میں اور الیکٹرک بسوں میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی والے میری ہر طرح سے ریکی کر رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں بھی میری ریکی کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایک بات کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں پر ایک کرسچن ہے جو شاید ہماری یہودی کمیونٹی کا سپورٹر ہے یا عیسائی کے بھیس میں یہودی ہے، اس کے پاس ایک گاڑی موجود ہے اور کام وہ یہاں پر خاکروب والا کر رہا ہے یا خاکروب کا انچارج بنا ہوا ہے، تو اس کے پاس گاڑی کیا کر رہی ہے بھائی؟ تو ان تمام کے اثاثات کی تحقیقات کروائی جائیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ یہ لوگ گاڑیاں نہ لے رہے ہیں. اب میں بھی گاڑی لے سکتا ہوں لیکن مجھے بھی عمران خان یہودی کے لیے پاکستان میں بم دھماکے کرنے ہوں گے جو مجھے کرنے کا شوق نہیں ہے. اب نادا آفس میں جو دوسرا بندہ جو اس ڈائریکٹر کا جو نادا آفس کا جو انچارج تھا اس کی کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے اندر جانے سے روک رہا تھا، میری جیب کی طرف دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی صاحب. یعنی کہ نادا آفس میں بیٹھ کر آپ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرو گے تو پھر آپ کی پوری زندگی میں لعنت ہے. کیا پاک فوج کے، آئی ایس آئی کے، این سی سی آئی اے کے، ایف آئی اے کے دشمنوں، اور آپ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو ان کو شہید کر رہے ہیں، مسلمان فوجیوں کو، مسلمان پولیس اہلکاروں کو. تو آپ کی پوری زندگی پر لعنت ہو جو نادا آفس میں بیٹھ کے ایسے حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ بات میں کر رہا ہوں اسٹاک ایکسچینج پہ نادا جو سینٹر ہے، جس کے ساتھ میں سیلانی والے جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور سیلانی والے جو ہیں، سیلانی کا جو بشیر احمد قادری بہائی فاروقی ہمارے یہودی خاندان کا یہودی ہے جو پاکستان بیت المال کے تعاون سے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور جن کیا میں نے کل کھانا بھی کھایا میں نے رات کو وہاں پہ نادا میگا سینٹر اسٹاک ایکسچینج پہ اسلام آباد. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا کہ نادا آفس میں اور پاسپورٹ آفس میں بھی اگر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جیسے میرا بڑا بھائی ہے، اور کراچی میں ملی کے علاقے میں جو پاسپورٹ آفس تھا وہاں بھی ایسے ہی ایک شخص کو بٹھایا گیا تھا جو میرے بڑے بھائی کو سپورٹ کر رہا تھا. تو لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذاہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیمین. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہ حافظ.